اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ درود پاک کی کتاب آب کوثر خوبصورت کتاب ہے، اس سے میں ایک حدیث مبارک آپ سے شیئر کروں گی اور اس کے بارے میں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نزہۃ المجالس کے پیج نمبر 110 پر حدیث مبارکہ تحریر ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعائیں کرو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ہے وقت، یعنی کہ ٹائم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 2 ان مخلوقات کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جن میں ہے استغفار اور دوسرا ہے بخشش کی دعائیں۔ دیکھیے، موت کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس میں وقت کا جو ہے وہ صرف اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے۔ اس دنیا میں ٹائم ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، مہینے ہوتے ہیں، ہفتے ہوتے ہیں، سال ہوتے ہیں۔ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عالم برزخ، اس میں جو ٹائم کا کانسیپٹ ہے وہ اس دنیا کے لحاظ سے بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو موت کے وقت کی بات کی گئی ہے، یہ اب میرے علم میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانے کہ یہ موت کے ایگزیکٹلی کتنی دیر تک کے عمل کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو غیبی نظام ہے بہت خوبصورت اور پراسرار اہل درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے لیے، یہ اسی وقت سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب اس دنیا سے آنکھ بند کر کے اگلی جہان میں انسان کی آنکھیں کھلیں گی، یعنی کہ موت کا وقت ہوگا۔ انسان کے جو اپنے اعمال وہ کر رہا ہوگا، اس کے اعمال وہ اس کے بعد نہیں کر پائے گا، یعنی کہ اس کے اعمال کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام، اس کی جو دوسری مخلوقات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کے تھرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، کہ ساری مخلوقات، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو 100% ہے نا، 99% مخلوقات فرشتے ہیں، ملائکہ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ 1% میں تمام مخلوق آتی ہے، جس میں انسان، جن و انس اور ہر طرح کی دوسری دیگر مخلوقات۔ جس انسان نے اس دنیا میں محبت شوق کے ساتھ کثرت کی ہوگی درود پاک کی، وہاں اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کی تمام سب سے پہلے اس کے لیے استغفار شریف کا ورد سٹارٹ کریں گی، اس کی بخشش کی ساتھ میں دعائیں کریں گی۔ استغفار جانے کتنی دیر تک جاری رہے گا، ان کی بخشش کی دعائیں جو کہ ہماری دعاؤں جیسی بالکل نہیں ہوتی ہیں۔ ہم کبھی دعا کرتے ہیں، اس میں ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا، ہم جلدی جلدی دعا کرتے ہیں۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں تو بہت دل اور بہت تڑپ کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوقات ہیں، جس انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی جو کہ بہت زیادہ درود پاک ورد کرتا ہوگا، اس کے لیے استغفار بھی کرتی رہیں گی یہ مخلوقات، اور یہ بخشش کی دعائیں بھی کریں گی۔ اب آپ امیجن کر لیں، اگر ہم لوگ فش کی بات کریں، مچھلیوں کی بات کر لیں، ایک پوری دنیا آباد ہے۔ جب آپ کوئی ڈاکیومنٹری وغیرہ دیکھیں جس کے اندر آپ کو سمندر کی نیچے کی دنیا دکھائی دی جاتی ہے، تو انسان بس حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی زیادہ مخلوق کی ویرائٹی ہے وہاں پر، طرح طرح کی مچھلیاں ہوتی ہیں، چھوٹا بڑا ہر طرح کا سائز۔ اگر انہی کو ہم لوگ ذہن میں رکھ کے امیجن کریں کہ ایک اہل درود پاک اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا ایک چلی گئی ہیں خاتون جو بہت زیادہ ورد کرتی ہیں، وہ تمام کی تمام، اب ایک سمندر کی یہاں بات نہیں ہو رہی، جتنا بھی پانی ہے اس میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اس کے لیے استغفار کرے گی۔ جتنی مچھلیاں ہیں، جتنی پانی کی مخلوق ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح پانی کے علاوہ زمین کے اوپر مخلوق ہے ڈفرینٹ طرح کی، انسانوں اور جنات کے علاوہ ہوا کے اندر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف بہت ساری یونیورس ہیں، بہت ساری کائنات ہیں، بہت سارے پلانٹس ہیں، ہمیں نہیں پتہ کس جگہ پر کون سا عالم آباد ہے۔ وہ سب کی سب اس انسان کے لیے، اس خوش نصیب کے لیے دعا کریں گی۔ لیکن جب کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں، جو اس کی فیملی فرینڈز ہوتی ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہوتی ہیں، اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، احصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، صوم ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، 40 دن تک مسلسل دعا کی جاتی ہے، اس کے لیے اعمال بخشے جاتے ہیں۔ اب اس چیز کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات، بہت زیادہ امپورٹنٹ نکتہ ہے۔
وہ یہ کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کے جو لواحقین ہیں، اس کی فیملی ہوتی ہے، وہ سب روتے ہیں، ان کے اوپر ایک بہت کرب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے پڑھائی شروع کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو موت کا وقت ہے نا، وہ تو کچھ ٹائم کے بعد اس کی جو فیملی فرینڈز وغیرہ جو بھی عزیز و اقارب ہوتے ہیں، رونے کے بعد ایک گیپ، ایک سرٹن ٹائم کے بعد پڑھائی شروع کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے نا، جیسے ہی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، یہ یہاں پر تحریر کیا گیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اس کی موت کے وقت، یعنی کہ آنکھیں بند ہوتے ساتھ ہی ساری کی ساری مخلوقات اس بندے کے لیے، اس انسان، خوش نصیب انسان کے لیے استغفار شروع کر دیتی ہیں اور اس کی بخشش کی دعائیں شروع کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ مخلوقات کا جو استغفار شریف کا عمل ہے، وہ اس کی موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بخشش کے لیے دعائیں، استغفار شریف، سبحان اللہ۔ فیملی تو کرتی ہی کرتی ہے، عزیز و اقارب تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تمام مخلوق اس بندے کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ ذرا آپ سوچئے اس بارے میں، ضرور سوچئے۔ درود پاک کی اتنی خیریں، برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ ہر فضیلت کے اوپر انسان بس حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ ان پر غور کرنا چاہیے ہمیں۔ میری اس دعا پر آپ سب لوگ آمین بول دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں کرے جنہوں نے محبت سے اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا ہوگا، اور جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو تمام مخلوق ہمارے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں کریں انشاءاللہ۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔